سو کے بعد اگر شامل ہوگا تو وہ نماز میں شامل نہیں ہوگا. اگر امام سجدہ سہو کرے گا تو اس کو علامہ صاحب سوال کچھ آئے تھے تو جی وہ آپ سے کرنے تھے. کر لیجیے. تو ایک سوال آیا تھا کہ جو امام کے ساتھ آخری جو ہے قاعدے میں شامل ہو، جی جی آخری قاعدے میں ہو یا پھر دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو، اور پھر جو ہے امام سجدہ سہو کر دے، تو کیا وہ بھی سجدہ سہو کرے گا؟ امام کے ساتھ جو شامل ہوگا نا، جی ہاں، چاہے وہ ایک رکعت میں شامل ہو، دو میں، یعنی اس کے ایک رکعت چھوٹ جائے، دو رکعتیں چھوٹ جائیں، یہاں تک کہ اگر صرف آخری قاعدے میں بھی شامل ہو جائے نا، اگر امام سجدہ سہو کرے گا تو اس کو کرنا پڑے گا. یہ تو آپ نے پوچھا کہ آخری قاعدے کے اندر کرے گا نہیں کرے گا. امام کے ساتھ سجدہ سہو مقتدی کو کرنا ہے، چاہے وہ آخری رکعت میں. چاہے اس رکعت کے اندر شامل ہو جس میں سہو واجب ہوا تھا امام پر، اچھا، اس میں شامل ہو یا نہ ہو، وہ تو خیر امام کو ہی پتا ہوگا نا. وہ تو امام کو پتا ہوگا. لیکن امام صاحب اگر بتاتے بھی ہے تو امام کے پیچھے مقتدی کو سجدہ سہو کرنا ہے، چاہے اتحیات کے اندر آ کے بیٹھ گیا، اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کیا، تو اب اس کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اسی طرح کوئی بھی رکعت میں اگر شامل ہوتا ہے، جب امام سجدہ سہو کرے گا تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے اس کو. تو وہ آخری قاعدے میں اس میں بھی کرے گا؟ جی جی کرے گا. امام کرے گا اچھا، تو اس کو ایسے بھی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آخری قاعدے میں شامل ہوا سجدہ سہو کے بعد. ہاں، سجدہ سہو کے بعد اگر شامل ہوگا تو وہ نماز میں شامل نہیں ہوگا. سجدہ سہو سے پہلے ہی نماز میں شامل ہو سکتا ہے، سجدہ سہو کے بعد بندہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتا. بات دیکھو امام نے سجدہ سہو کیا نا، امام نے سجدہ سہو کر لیا، اب کوئی شامل ہو رہا ہے نماز میں نہیں ہوگا. امام نے سجدہ سہو کر لیا، اس کے بعد تو وہ پوری مکمل جو ہے اتحیات پڑھتے ہیں، پڑھیں گا، لیکن وہ نماز سجدہ سہو سے پہلے جو سلام پھیرا نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے. اچھا، تو اس کو جو نقص پیدا ہو گیا نا، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ دوبارہ اتحیات وغیرہ پڑھ رہا ہے. یہ بہت جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سجدہ سہو سے پہلے اگر پہنچا ہے، صحیح ہے، تب تو اس کی نماز میں شامل ہو گیا، اب سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا. اور سجدہ سہو کے بعد اگر شامل ہوا ہے، اور اگر اس طرح ہوا کہ جو بندہ آیا وہ سجدہ سہو کے بعد آیا تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ سجدہ سہو کر دیا امام نے، تو پھر شامل ہوا، تو پھر شامل ہوا ہے تب پتہ چلے گا تو اس میں دہرانی پڑے گی نماز کو. اگر پتہ نہ پڑے تو پھر تب ہم خیال کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا کہ پتہ نہ پڑے. کوئی ایسا تو نہیں کہ آسمان سے ٹپکے گا تو آگے شامل ہو جائے گا. ظاہر وضو کر کے وہ بندہ آ رہا ہوگا تو اس کو حیت کا پتہ تو چلے گا نا. سجدہ سہو کے بعد جو تحیت پڑھتے ہیں اتنی دیر تھوڑی گزرتی ہے کہ بندہ وضو کر کے آئے تو پتہ نہیں چلے کہ سجدہ سہو کیا ہم تو نہیں کیا. پاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ اگر ایسا ہو کہ وہ وضو بھی کر کے آیا ہو گھر سے، تو وہ گھر سے آیا، اب شامل ہوا، اب وہ سجدہ سہو امام کر کے جو ہے اتحیات میں بیٹھ چکا ہے، اتحیات اس نے شروع کر دی ہے نا، تو اس کے بعد اگر وہ شامل ہوتا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو شامل ہو جائے گا. ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہوا تو نماز تو اس کی دوبارہ پڑھنی پڑے گی نا. اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ تو جس کو پتہ ہے وہ اس کو بتا دے، یہ تو ہو سکتا ہے نا. چلو اس کو پتہ نہیں ہے، وہ پڑھ کے چلا گیا، لیکن جو ساتھ پڑھ رہا تھا اس کو پتہ ہو سکتا ہے نا، وہ اس کو بتائے. یہ ہو سکتا ہے. ہاں، امام صاحب اگر دیکھتے امام صاحب اس کو بتائے، جو پڑھ رہا ہے وہ اس کو بتائے کہ بھئی آپ سجدہ سہو کے بعد شامل ہو، دوبارہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ اپنی نماز پڑھو. امام صاحب تو خیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے صفیں جو ہوتی ہیں اکثر بڑی دور ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہوتا ہے نا جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ، یہ تو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ جو اس سائڈ نماز پڑھ رہے ہیں کسی کو پتہ چلے تو وہ بتا سکتا ہے اس کو بھائی سجدہ سہو کے بعد شامل ہو. ہاں، لیکن یہ بھی بات ہو کہ یہ مسئلہ ہر کسی کو پتہ ہے بھی ضروری نہیں ہے. یہ پتہ ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی تو میرے ذہن میں ابھی ہو سکتا ہے ابھی پتہ چل جائے تو بندے کو بتانا چاہیے. بہت اچھا جو ہے کہ بھائی آپ جو ہے سجدہ سہو کے بعد شامل ہوئے ہو، دوبارہ اس نماز کو دوبارہ آپ پڑھ لو، کہنا چاہیے اس کو. ماشاءاللہ جس نے سوال کیا اس نے کافی اچھا سوال کیا، اس میں 3-4 جو ہے ہمارے جواب اس میں آ گئے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.